اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ خیبر میں سے اہل خیبر میں سے یہودی جو تھے ان میں سے ایک مرد شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کر دیا تھا۔ تو ان کو تو پتا تھا کہ بھئی جو شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد اگر زنا کریں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے، ان کو اس بات کا بخوبی علم تھا۔ تو انہوں نے پھر بھی ان دو آدمیوں کو یا ان دونوں کو بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ وہاں پر جائیں اور پتہ کریں کہ ان کو جو ہے نا تاکہ ان کو رجم نہ ہو، یعنی یہ رجم سے بچ جائیں، سنسار سے بچ جائیں۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوڑوں کا حکم دیتے ہیں تو پھر تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر جو ہے وہ کوڑوں کا حکم نہیں دیتے تو پھر تم اس کو قبول نہیں کرنا۔ جیسے دیکھو نا، ان اوتی تم ہاذا، یعنی اگر تم دیے جاؤ یہ حکم، ایسا حکم جو محرف ہے، کیا مطلب کہ جو سنگسار والا نہیں ہے، رجم والا نہیں ہے، بلکہ جلد یعنی کوڑے مارنے والا ہے، اگر تو تمہیں وہ فتویٰ دیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تم قبول کر لینا، اور اگر تمہیں اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں تو پھر تم نے جو ہے قبول نہیں کرنا، تو پھر تم اس سے بچنا۔ تو اس کے بعد اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کہ بھئی انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ صرف اور صرف وہ باتیں سنتے تھے جو ان کے مطلب کی ہوتی تھی، وہ باتیں سنتے تھے اور وہ آ کر لوگوں میں نفرت پھیلاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ بھئی وہ صرف سنتے ہیں جھوٹ، وہ جھوٹ سننے کو بڑا پسند کرتے ہیں، کہ وہ جھوٹ سنتے ہیں، اکالون اور کھاتے ہیں حرام، کہ بضم الہائے سکون ہے، یعنی سوہتو بھی پڑھنا جائز ہے، سوہت پڑھنا بھی جائز ہے، ای الحرام کا رشا، جس طرح رشوت۔ فَإِنْ جَاؤُوكَ، تو اے محبوب اگر وہ آپ کے پاس آئیں، لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ اپنے درمیان میں تاکہ آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دینا، او اعرض عنہم، یا پھر آپ ان سے اعراض کرنا۔ کہتے ہیں یہ اعراض کرنا جو ہے نا، یہ اختیار جو یہ منسوخ ہو چکا ہے، کون سے حکم کی؟ احکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، ان کے درمیان میں جو ان کا جو بھی فیصلہ بنتا ہے آپ ان کے درمیان کر دیں۔ فیاجب الحکم بینہم اذا ترافوا الینا، کہتے ہیں آپ کا فیصلہ فرمانا واجب ہے جب وہ آپ کے پاس لے آئیں۔ وہ اصح قول شافعی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول تھے، ان دونوں قولوں میں سے یہ قول راجح ہے۔ فلو ترافوا الینا مع مسلم وجب اجماعا، اگر وہ آپ کی طرف کوئی ایسا فیصلہ لے آئیں کسی مسلمان کے ساتھ، تو پھر اجماع کے طور پر واجب ہے کہ ان کا فیصلہ کیا جائے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اے محبوب اگر آپ ان سے اعراض کر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان میں آپ انصاف سے فیصلہ فرمائیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے انصاف والوں کو، العادلین فی الحکم، کہ جو عدل کرنے والے ہیں فیصلے میں، حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، ٹھیک ہے جی۔ اے یصیبہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے چل کر قرآن پاک میں ارشاد ہو جائے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب ان کے پاس تورات ہے، وہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے ان کو نہیں آنا چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ کہ بھئی کیونکہ ان کے پاس تورات ہے، اور فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، کون سا حکم ہے؟ رجم کا، رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب اگر تو وہ حق بات تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اگر تو وہ حق بات سننا چاہتے ہیں، اگر وہ حقی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، وہ تو پھر ان کو پتہ ہے، وہ خود ہی ان کو رجم کر دیں،
لیکن یہ کہ آپ کی طرف جو آ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے، ان کے حق میں کوئی نرم فیصلہ ہو جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں، جس طرح دیکھیں کہ آج کل یہ رواج بہت زیادہ چل پڑا ہے کہ اللہ معافی دے کہ آج کل جو بعض اوقات جو انسان جو ہے نا شریعت سے جو ناواقف ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں۔ جب 3 طلاقیں اکٹھے دے دی تو اب 3 طلاقیں جو ہے یہ واقع ہو جاتی ہیں، 3 طلاقیں کیا ہو جاتی ہیں، واقع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ آسانی کے لیے وہابی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ 3 طلاق نہیں ہوئی بلکہ 1 طلاق ہوئی۔ پھر وہ آپس میں کیا کہتے ہیں یہ بھی مولوی صاحب ہے، یہ بھی مولوی صاحب ہیں، بھائی انہوں نے جائز قرار دیا ہے، انہوں نے جائز نہیں قرار دیا تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر ہے، ایک نے جائز قرار دیا ہے نا بس ٹھیک ہے، ہمیں صرف یہی چاہیے کہ جائز قرار دیا ہے بس۔ تو میرے بھائیو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ یہودیوں کا کام ہے کہ ایک طرف سخت فیصلہ ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ جو ہے نا دوسرا فیصلہ اختیار کر لیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ استفہام جو ہے یہ تعجب کے طور پر ہے کہ اے محبوب آپ کے پاس ان کو نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو لم یقصدوا بذالک، تو اس سے ان کا ارادہ حق کی پہچان نہیں ہے، بل ما ہوا احون علیہم، بلکہ جو ان پر جو سب سے زیادہ آسان ہے نا وہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آسان کیا ہے کہ بھئی رجم سے بچنا کی کوشش کرتے ہیں، رجم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک ارشاد فرمایا ثم یتولون، اگر وہ پھر کیا ہو جائیں کہ آپ سے پھر جائیں، مطلب یہ کہ آپ ان کے بارے میں رجم کا حکم دے اور وہ نہ مانے، اے یوردون عن حکمک بالرجم الموافق لکتابہم، کہ بھئی اس فیصلے سے اعراض کر جائیں جو رجم کا ہے، یعنی جو سنسار والا فیصلہ ہے، جو موافق ہے ان کی کتاب کے، من بعد ذالک، اس فیصلے فرمانے کے بعد۔ اب ذالک جو ہے نا یہ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے یہاں پر مفسر نے فرمایا تحکیم، تحکیم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر اس فیصلے سے وہ اعراض کر جاتے ہیں نا، وما اولئک بالمؤمنین، کہ وہ مومن نہیں ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا، کہ بے شک ہم نے تورات میں یہ چیز اتاری، کون سی اتاری، ہدایت، ہدن کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم نے اس میں ہدایت اتاری، ضلالت سے یعنی گمراہی سے ہم نے ہدایت اتاری، کون سی، نور۔ یہ نور کیا ہے، یہ بیان للاحکام، کہ ہم نے ان کے لیے احکام کو بیان کر دیا، یحکم بہ النبیون، کہ ان کو ان کے جو ہے نا کیا ہے کہ نبی وہ فیصلہ فرماتے تھے، یا حکم کرتے تھے ان کو، من بنی اسرائیل، اسرائیل میں سے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام لایا، اے انقاد اللہ، جنہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی اللہ کے لیے۔ اچھا وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ جو یہودی ہیں، والربانیون، اور وہ کہ جو ان کے راہب ہیں، ہادو سے مراد کیا ہے، یہودی، اور ربانیون سے مراد ان کے علماء، احبار سے مراد ان کے فقہاء، ٹھیک ہے، اے بسبب الذی استحفظوا، اے استودعوا، اے استحفظهم اللہ ایاہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فیصلہ یاد کرنے کی اللہ نے ان کو باور کرایا تھا اس کتاب سے، تو پھر کیا کیا کہ من کتاب ان یبدلوہ، کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو، نبیوں کو یہ باور فرمایا تھا ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب کو بدلا دے، یہ کتاب کو کیا کر دے، بدلا دے، من کہ ان یبدلوا وکانوا علیہ شہداء، اور وہ انبیاء کرام ان پر شہید یعنی گواہ تھے، انہ حق، کے بے شک حق ہے، فلا تخشوا الناس ایھا الیہود فی اظہار ما عندکم من نعت محمد والرجم وغیر ما، بس نہ چھپائیں، بس لا تخشوا الناس، کہ بھئی آپ لوگوں سے نہ چھپائیں، یعنی یہودیوں سے نہ چھپائیں، کیا کہ یا یہودیوں سے آپ نہ ڈریں، کس میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ظاہر کرنے میں، اور اس فیصلے کے بارے میں کہ جو رجم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، وخشون، مجھ سے ڈریں، فی کتمان ہی، اپنے چھپانے میں۔ جی مکان پہلوان صاحب، یہ رجم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیں جی، رجم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجم کا مطلب ہوتا ہے سنسار کرنا، سنسار کرنا، ٹھیک ہو ہاں گیا۔
وخشونی فی کتمان ہی، اور ڈرو مجھ سے اس کے چھپانے کے بارے میں، ولا تشترو، اور تشترو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ بیچو، ویسے یہاں پر جو ہے نا تستبدلو، ولا تستبدلو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو چند پیسوں کے بدلے میں نہ بدلو، یعنی ان سے تم کچھ لے لو، اللہ کتمانی، پھر ان کو تم چھپا لو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا ہے، فاولئک هم الکافرون، تو وہی جو ہے کافر ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پھر کل پڑھیں گے، انشاءاللہ پیر والے دن انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی مشکات شریف کی حدیث تھی میرے خیال 255 تھی۔ جی سید طاہر صاحب، جی صاحب، ہاں جی یہ پڑھ لی تھی ہم نے 255 تو ہم نے پڑھ لی تھی، 255 پڑھ لی تھی نا؟ جی ہاں 56 پڑھ رہی ہے، 56 پڑھنی ہے جی، بلکہ 56 پڑھ لی تھی، 57 پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد سے گزرے، ایک مسجد میں آئے، مر بمجلسین یعنی آپ آئے دو مجلسوں سے گزرے مسجد میں، فقالا، تو آپ نے فرمایا کلاہما علی خیر، کہ دونوں جو مجلس ہیں اچھی ہیں، وآحدہما افضل من صاحبہ، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اس دوسری محفل سے افضل ہے، اور کون سی یہ کہتے ہیں اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ، کہ بھئی ان میں سے ایک جو تھا، ایک جو جماعت تھی وہ اللہ کی طرف بلا رہی تھی اور اس کی طرف رغبت دلا رہی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإن شاء آتاہم، اگر اللہ چاہے تو ان کو عطا فرمائے، وإن شاء منعہم، اگر چاہے تو ان کو منع فرما دے، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقہ والعلم، اور بہرحال وہ کہ جو فقہ سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے، یعنی علم سیکھ رہے تھے، وَيُعَلِّمُونَ اللہ حول ولا قوة، یہ کدھر چلی گئی ایک تو جی، وَيُعَلِّمُونَ الجاہل، اور جاہلوں کو علم سکھا رہے تھے، فَهُمْ أَفْضَلُ، تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یہ جو ہے افضل ہے، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، کہ میں جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی تعلیم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنَا أَبِي درداء فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری امت میں سے کسی نے 40 حدیثیں یاد کر دی دین کے معاملے میں، 40 حدیثیں یاد کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کے اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ سب چھوڑی میں اپنے من بھائی ہے نا، اور ابھی دردار کے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيه، ہاں سوری یہ بھی نیچے سے پڑ گیا، وان ابی درداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا گیا ما حد العلم الذي اذا بلغ الرجل كان فقيها، کہ بھئی علم کی کون سی حد ہے کہ بندہ جب اس کو پا لے تو فقیہ بن جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو 40 حدیثیں یاد کر دے دین کے معاملے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائے گا، اور قیامت والے دن میں اس کا شفیع بھی ہوں گا، شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا، اور اس پر گواہ بھی ہوں گا۔ اب دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر تو ہمارے بظاہر تو موجود نہیں ہے نا، لیکن اب بھی اگر کوئی فقیہ بن جاتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گواہ بن رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں تو گواہ بن رہے ہیں نا۔ جی شاہ صاحب، مجھ سے پوچھنا تھا یہ سگار میں سب سے فرمایا 40 حدیثیں بندہ یاد کر لیتا فقیہ بن جاتا ہے، یہ بات کچھ تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی، 40 تو بہت، ہاں مطلب ایک سند کے ساتھ 40 حدیثیں دین کے معاملے میں، فقہ کے معاملے کے، ایسی احادیث کے جو فقہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ایسی احادیث صحیح سند کے ساتھ۔
یہ ٹھیک ہو گئی. وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا کہ بھئی کیا تم جانتے ہو جو سب سے زیادہ سخی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو کہنے کہ اللہ تعالیٰ اجود جودن کہ بھئی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو سخی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ثم آنا پھر میں بنی آدم میں سے، وہ اجودہم من بعدی اور مجھ سے جو زیادہ سخی ہے نا رجل ایسا آدمی جو دین سکھائے، جو دین سیکھے اور سکھائے اور اس کو پھیلائے. یاتی یوم القیامت امین کہ بھئی وہ پھر قیامت والے دن امیر بن کر آئے گا، ایک امیر بن کے آئے گا یا ایک امت بن کر آئے گا. یعنی دیکھو کہ علم سیکھنے والے کی کتنی ایک بڑی اہمیت ہے کہ جو علم سیکھے وہ سب سے بڑا سخی انسان ہے. آج کل ہم سخی کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ہم سخی تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اور جو بظاہر مال وغیرہ خرچ کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا سخی ہے. تو سخی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا کون ہے؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد وہ ہے کہ جو آدمی عالم ہے، علم سیکھا ہوا ہے اس نے اور وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے، تو یہ سب سے زیادہ فیاض ہے، یہ سب سے زیادہ عالم ہے. جی شاہ صاحب. جی تو ٹھیک فرمایا آپ نے. تو یہ معنی سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس کا معنی صحیح سمجھ میں آیا؟ لفظی معنی سمجھ میں آیا؟ علم دین سیکھنا آگے پھیلانا جو ہے یہ سخاوت کی سب سے بہترین قسم ہے، سخاوت کی سب سے بہترین قسم ہے سیکھنا اور آگے پھیلانا. جی ہاں جی ہاں. فانہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منہومان لا یشبعان کہ دو جو بھوکے ہیں نا وہ کبھی جو ہے نا وہ کبھی سیر نہیں ہوں گے. منہوم فی العلم لا یشبع منہ کہ جو علم کا زیادہ شوق رکھتا ہو نا وہ کبھی سیر نہیں ہوگا. وہ ایک چیز پڑھے گا پھر دوسری چیز پڑھے گا پھر تیسری چیز پڑھے گا. اور جو دنیا کا بھوکا ہوگا وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوگا. تو اب مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا سے دنیا دار ہے اس کو دیکھو کہ ابھی اور بھی حرص پڑا ہوا ہے بہت ہے، میں فلاں چیز بھی میرے پاس ہو، فلاں چیز بھی میرے پاس ہو، فلاں چیز بھی میرے پاس ہو. لیکن جو جو عالم ہے اور علم کا شوق رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر علم میں گھستا چلا جاتا ہے، وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا. یہ 60 حدیثیں ہو گئی. جی عیسیٰ غزالی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ پچھلی حدیث تھی آپ نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ولی صلاح اسناد صحیح، اس کا کیا مطلب ہے کہ سند صحیح نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے نا ولی صلاح اسناد صحیح، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسناد صحیح نہیں مطلب جو اعمال کے لحاظ سے جو احادیث ہوں نا وہ قابل عمل ہوتی ہیں. جی سمجھ میں آئی بات؟ ہو سکتا ہے حدیث حسن ہو، حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے، حدیث حسن ہو یا جی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. نہیں اچھا آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کی پوچھ رہا آواز ہوں کہ کم آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی حکم کرے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ سند صحیح نہیں ہے مطلب کیا ہے؟ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ایک صحابی کی دوسری صحابی کی طرف جو ہے نا وہ نسبت کرنا. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب یہ کہ یہ حدیث شریف تو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اعمال کے بارے میں، اور جو اعمال کے بارے میں حدیث ہو نا تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی اس پر عمل کرنا بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. ہاں جو حدیث شریف واجبات کے بارے میں ہو اور یا اس طریقے سے فرائض کے بارے میں ہو تو پھر اس پر جو ہے نا کیا ایک عمل تب کیا جاتا ہے کہ جب اس کی سند وغیرہ صحیح ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی جو فضائل کے بارے میں ہو نا تو وہ حدیث قابل عمل ہوا کرتی ہے. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں. جو فضائل والی حدیث ہے اس میں عمل ہمیں کرنا چاہیے. ہاں جو اعمال کے لحاظ سے ہے نا جس میں فرائض واجبات وغیرہ کا ذکر ہو تو پھر اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ جب تک سند صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر عمل ممکن نہیں ہوتا.
فی المکروہات فی اوصاف الوضو ہم نے کل پڑھ لیا تھا. آج جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فصل فی نواقض الوضو. جی مکروہات پڑھنا ہے. ہاں نواقض وضو، وضو کے توڑنے والوں کے بیان، یعنی وہ چیزیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہے کہ ینقض الوضو 12 شیئا، کہ بھئی وضو جو ہے وہ 12 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ما خرج من سبیلین، کہ جو دونوں راستوں سے جو چیز نکلے، جو دونوں راستوں سے جو چیز نکلے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کی توڑنے کیا تھا والا اپنا عمران بھائی؟ ہیں. جی پچھلا کیا تھا کل آپ نے جو پڑھا تھا، کل آپ نے پڑھا تھا فصل من آداب الوضو، وضو کے آداب ہم نے پڑھے تھے. ہم نے وہ تو پڑھ لیا تھا نا، پڑھ لیا تھا. آگے اس میں ہے فصل چھوٹی سی ہے، فصل فی المکروہات ہے. یہ کرو ستہ اشیاء، 6 چیزیں جو وضو کو مکروہ کرتی ہیں. نہیں یہ تو اب دیکھو نا الوضو علی ثلاثۃ اقسام، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. یہ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ آپ کو؟ کتاب ہے نا میرے پاس، نور الرضا شریف میرے پاس ان کی ہے، ڈاکٹر سلمی والوں کی ہے، نور الرضا عراقی فی الفلاح. اس میں ہم نے کل ہم نے پڑھا ہے آداب وضو، پڑھا ہم نے پڑھا ہے آداب وضو، پڑھا ہم نے آداب وضو جی وہ تو پڑھ لیا تھا کل پڑھا ہے. اس سے ہاں. آگے جو ہے نا 3-4 لائنیں میرے پاس اس میں آ رہے ہیں کہ فصل فی المکروہات. جی وہ یہ یہاں پر میرے پاس تو نہیں ہے، دیکھیں نا اب یہاں پر میرے پاس تو نہیں ہے یہ. چلو ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، اگر دوسری کتابیں موجود ہے تو وہ بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں. پہلے یہ پڑھ لیں، وہ بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے میں اس زیادہ میں غلطی وہی بات نہیں کہ جو آپ کے پاس ہے وہی پڑھتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہی ہم پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ینقض الوضو 12 شیئا، کہ 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 کہ جو چیز دونوں راستوں سے نکلے. جی الا ریح القبل، یہ قبل ہے ٹھیک ہے نا، مگر جو آگے کے راستے کی ہوا، آگے کے راستے کی جو ہوا ہے وہ یعنی ہوا دونوں راستوں سے نکلتی ہے، آگے کے راستے سے بھی پیچھے کے راستے سے بھی، لیکن چونکہ آگے کے راستے سے پتہ نہیں چلتا اس وجہ سے جو ہے وہ آگے کی ہوا جو ہے وضو نہیں توڑے گی. اصح روایت یعنی صحیح روایت. وَيَنْقُضُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور وضو توڑ دیتی ہے بچے کی ولادت اگرچہ خون نہ بھی نکلے. وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّنْ غَيْرِهِمَا، اور بہنے والی نجاست ان دونوں راستوں کے علاوہ. کا دمن، جس طرح خون، وقعہن تیب، وقعہن او قیء طعام، اور کھانے کی الٹی، او مائن یا پانی کی الٹی، او علقن یا پھر جو ہے نا آپ یوں کہیں کہ جمے ہوئے خون کی الٹی، او مرتن یا پھر اس کی یہ پتے وغیرہ کی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جب زیادہ بیماری ہو تو اللہ معاف فرمائے تو اس کی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ الٹی ہوتی ہے، وہ بھی وضو ہوتی ہے. کب توڑے گی؟ اذا مالا الفم، کہ جب منہ بھر جائے. اور منہ کب بھرے گا؟ کہتے ہیں واہ ہوا ما لا ينطبق علیہ الفم، کہ اس کو روکنے کی یعنی منہ بند کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی منہ جو ہے وہ زوری سے کھل جائے. الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ، ظاہر روایت اصح روایت کے مطابق. اچھا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو الٹی آئی تھوڑی تھوڑی کر کے آئی، زیادہ نہیں آئی تھوڑی تھوڑی کر کے آئی، تو پھر کہتے ہیں وَيَجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ اس الٹی کو جمع کریں گے، یعنی اندازہ لگائیں گے. ایسا تو نہیں ہے اٹھا کے جمع کریں گے، اندازہ لگائیں گے. اذا اتحد سببہ، اگر اس کا سبب متحد ہے، ودم متحد ہے تو پھر وہ منہ بھرے، اور وہ اتنا ہو جائے کہ منہ بھرو تو پھر صحیح ہے. ودم غالب علی البزاق، اور ایسا خون کہ جو تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے برابر ہو جائے. ونوم، اور ایسی نیند لم تتمکن فیہ المقعدۃ من الارض، کہ جس کی وجہ سے مقعد جو ہے وہ زمین پر نہ ٹک سکے. مطلب یہ کہ کوئی آدمی ٹیک لگا کر کسی دیوار کے ساتھ یا کسی کرسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی وہ پڑھ رہا تھا، وہ نیند کر رہا تھا، تو اب کیا ہوا کہ اس چیز کو ہٹایا گیا اور وہ آدمی اس کی مقعد نہ ٹک سکی، مطلب یہ کہ وہ گر گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر کوئی آدمی سجدے کی حالت میں سویا ہوا ہے یا رکوع کی حالت میں سویا ہوا ہے یا قیام کی حالت میں سویا ہوا ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وَارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے مقعد کا اٹھ جانا، سونے والے کے مقعد کا اٹھ جانا کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم نے وہ چیز ہٹائی نا تو وہ گر پڑا، ٹھیک ہے نا، متنبہ ہونے سے پہلے گر پڑا. وَإِن لَمْ يَسْقُطْ، اور اگر نہ بھی گرے ظاہر روایت میں پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ، اغما کا معنی ہوتا ہے بے ہوشی، جنون کا معنی ہوتا ہے
آپ یوں کہیں کہ جنون کا سمجھ مجنون پن ہونا، اور سکر جو ہے نا یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے۔ وقہ کا تو بالغن، اور بالغ کا کہکا، یکزان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، کہ جو رکوع اور سجدے والی نماز میں ہو، ولو تعمد۔ اچھا اب ایک اور بات ہے کہ آپ یہ سن لیں گے ذرا کہ قرآن پاک میں، جی مکھن پہلوان صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بالغ اگر کہکا لگائے تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز میں جس میں جو نماز رکوع اور سجدے والی ہے نا، اس میں اگر بالغ آدمی کہکا لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جی اس کے سمجھ علاوہ لگائے، اگر اس کے علاوہ میں کیا اس کے علاوہ لگائے تو نہیں ٹوٹے گا، نماز میں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ جب انسان نماز پوری کر لیتا ہے نا، تو اس کے بعد ہوتا ہے ثنا بالخروج، یعنی کہ اپنے ارادے سے باہر نکلنا۔ اگر کوئی آدمی یوم یقوم الحساب تک اس نے اتحیات پڑھ لی تھی اور اب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باہر کہکا لگا کر نکلوں، تو جیسے کہکا لگائے گا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں وہ مس فرجن، اور جو ہے نا مس فرجن ذکر منتصب ملا حائل، کہ بھئی فرج کا مس ہونا، یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں التقاء خطانین۔ التقاء خطانین کا مطلب ہوتا ہے دو شرمگاہوں کا ملنا، بس اس کی زیادہ تشریح مناسب نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ کے ساتھ صرف ملنا، یہ بھی وضو توڑ دیتا ہے۔ فصل اشرا، یہ پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ایسی جو اشیاء کے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی شاہ صاحب اب وہ بتائیں کہ اگر وہ میرے پاس ادھر ہوتا تو پھر میں آپ کو وہ بھی پڑھا دیتا۔ میرے خیال میں مکروہات وضو تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ترتیب ایسی آپ کو کتاب اور ہے، میرے پاس کتاب اور ہے۔ جی اچھا یہ ہے، یہ چھوٹی سی فضل ہے کہ یہ وَيَقْرَأُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ، یہ جی ہاں کہ بھائی وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں، مکروہ ہیں۔ ایک پانی کا ضیاع کرنا، وَالتَّكْثِيرُ فِيهِ، اور اس کا کیا کہتے ہیں اس کو قطرے بہانا، ہاں، وَضَرْبُ الْوَجْهِ، اور منہ پر زوری سے مارنا، وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، کہ وضو کے دوران لوگوں کا کلام کرنا، وَالْإِسْتِعَانَةُ بغیر ہی من غیر عذر، کہ بھئی کسی آدمی سے مدد مانگنا بغیر کسی عذر کے، وَتَسْلِيسُ الْمَاءِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، کہ تسلیس المسح بماء جدید، کہ مسح کرنا 3 مرتبہ مسح کرنا نئے پانی کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ 3 مرتبہ مسح کرنا نئے پانی کے ساتھ، یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ مکروہ ہے۔ جی آگے ہمارا ہے، ہاں سمجھ میں آیا کچھ؟ جی شاہ صاحب، جی جزاک اللہ، میں اگر مکروہات وضو سمجھ میں آئے؟ سمجھا گے جی۔ اچھا جی چلیں آگے ہے شرح میں تعمیل۔ کہتے ہیں حرف جر جو با ہے نا، یہ حروف جارہ میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ کہتے ہیں حروف جارہ میں سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے با۔ با کے کتنے معنی ہیں؟ کہتے ہیں با کے معروف 10 معانی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: الصاق، استعانت، تعلیل، مصاحبت، تادیہ، مقابلہ، قسم، استعطاف، ظرفیت، زیادت۔ اچھا جی، الصاق کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں الصاق کا معنی ہے 2 چیزوں کا ملنا، حقیقتاً ملنا ہو، جیسے بعیداً کہ اس کو بیماری لاحق ہے۔ اب بیماری جو ہے کیا ہے کہ انسان کو لاحق ہوتی ہے حقیقت میں، یا مجازاً مثلا مررت بحماد، کہ میں حماد کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھو کہ حماد کے پاس سے گزرنا یہ کوئی حقیقت ملنا نہیں ہے نا، حماد کے پاس سے گزرنا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ کہ چونکہ اس کے ساتھ گزرا۔ وہ استعانت، مطلب اب یوں بھی کہتے ہیں ہم کہ بھئی میں جب فلاں جگہ جا رہا تھا تو میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، حالانکہ اس گھر سے ٹچ ہو کر تو وہ نہیں گزرتا ہوتا، بس یہی ہے کہ بھئی وہ اس کے ساتھ گزرا، اس کے پاس سے گزرا۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ تعلیل کا معنی ہوتا ہے علت بیان کرنا، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا نا، اس کی علت ہے بچڑے کو پوجنا، بچڑے کو اللہ بنانا، الہ بنانا۔ اور بچڑے کو الہ بنانا جو ہے نا،
یہ اس سبب سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مصاحبت کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا، جیسے اشتریت الفرس بسرجہی، میں نے معزین کے گھوڑا خریدا۔ اب اشتریت الفرس یہ اصل میں ہے اشتریت الفرس مع سرجہی، کہ میں نے گھوڑا خریدا زین سمیت، اس کے زین سمیت۔ با تادیہ، با تادیہ، با تادیہ کس کو کہتے ہیں؟ با تادیہ کہتے ہیں کہ بھئی فعل لازمی کو متعدی بنانا، فعل لازمی کو متعدی بنانا۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ فعل لازمی کو متعدی بنانا، جیسے دیکھو ذہب اللہ بنورہم، ویسے ذہب اللہ، ذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب معنی کیا ہو جائے گا؟ ذہب اللہ بنورہم، ویسے اس کا لفظی معنی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کے ساتھ گیا، تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو یہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، ان کو ظلمت میں چھوڑ دیا۔ نور لے گیا مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ مقابلہ، عوض، مثلا اشتریت العبد بالفرس، میں نے غلام کے بدلے یا عوض گھوڑا خرید کر لیا۔ جس طرح ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بندہ گھوڑا خرید کرتا ہے، یا کوئی بندہ کوئی گاڑی خرید کرتا ہے، گاڑی کے بدلے مکان خرید کرتا ہے، مکان کے بدلے میں گاڑی خرید کرتا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ با مقابلہ کے لیے۔ اچھا جی، قسم، باللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا، اسے با قسمیں بھی کہتے ہیں۔ استعطاف، نرمی طلب کرنا، مثلا ارحم بحماد، تو حماد پر رحم کر۔ ظرفیت، مثلا حماد بالبلد، حماد شہر میں ہے۔ زیادہ، یعنی زیادت کے لیے، زیادت کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادت کے لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس با کا وہاں کلام میں کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اب دیکھو یہاں پر با کا کوئی معنی نہیں ہو رہا۔ حرف جر لام کا انشاءاللہ ہم یہاں سے کل پڑھیں گے۔ جی فیض الادب کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی یہ مبتدا والی ہو گئی تھی فیروز؟ یہ تو میں کب کا پڑھ لیا، سبق نمبر 4۔ اچھا اچھا، اب کون سا سبق پڑھ رہے تھے؟ کوئی سبق نمبر شاید پڑھ رہے تھے 15-16 پڑھ رہے تھے۔ 16 پڑھ رہے تھے۔ یہ پڑھ رہے تھے نا، ما من ما ہاذا، ہیں یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا ہے؟ یہ پڑھ لیا ہے، پہلے مجہول والا پڑھ لیا ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال سے نہیں پڑھا۔ اچھا چلو، فعل معروف کہتے ہیں وہ فعل ہے، فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، جیسے قتل رجل، یعنی قتل کیا ایک آدمی نے، اس میں قتل ما فعل معروف ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا، جیسے قتل زید، یعنی زید قتل کیا گیا، اس مثال میں قتل فعل مجہول ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نائب فاعل وہ اسم ہے جو فعل مجہول کے بعد فاعل کی جگہ پر لایا جائے، جیسے قتل زید میں زید نائب فاعل ہے۔ اچھا، فتحہ مثلا صوت وغیرہ، اس کو ہم نے ملا کر ہم نے جملہ بنانا ہے۔ فتح الباب، فتح الباب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ فتح الباب کا معنی ہوگا کہ دروازہ کھولا گیا، تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ فتح فعل ماضی مجہول، الباب معرف باللام، یہ نائب فاعل برائے فعل، نائب فاعل برائے فعل مجہول، نائب فاعل برائے فعل مجہول۔ سمجھ میں آ رہی بات کی؟ نائب فاعل برائے فعل مجہول، فعل مجہول با نائب فاعل خود جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ضربہ، ضربہ مثلا، کہ بھئی ضربہ فعل، مثلا اس کا نائب فاعل، غسل فعل، الثوب اس کا نائب فاعل، کپڑا دھویا گیا۔ رفع الصوت، آواز بلند کیا گیا، رفع فعل، صوت اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی کون ترکیب کرے گا؟ سید طاہر صاحب آپ کو صوب کو ترکیب کریں۔ غسل صوب، غسل فعل، نہیں کوتے الصوب، کوتے الصوب مطلب یہ کہ کپڑا کاٹا گیا۔ کوتے صوب کر پائے گیا، کوتے فعل، ہاں مطابق کیا صوب فعل مجہول، فعل مجہول، کوتے فعل مجہول، فعل ماضی مجہول، فعل مجہول، صوب الصوب نائب فاعل، نائب فاعل، جی فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر فعل خبریہ ہوا۔ ہاں آگے، اکرم العالم، عالم عزت کیا گیا۔ اصل بھائی آپ اس کی ترکیب کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اکرم العالم کی ترکیب کریں۔
اکرم العالم اکرم فعل ماضی فعل مجہول، ماضی مجهول. العالم نائب فاعل، ہاں نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ہاں لبس سروال، ہاں اسکرین ہی کہیں گم، اچھا آگے لبس سروال، جی لبس فعل مجهول. فعل مجہول اور سروال نائب فاعل، ہاں فعل نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی عیسیٰ غزالی صاحب، آپ نے جورح الوجہ ہو، زخمی کیا گیا، چہرہ زخمی کیا گیا. جوریحا فعل مجہول، الوجہ نائب فاعل، فعل ہاں جی مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر بن گیا جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہاں قرئ قریہ القرآن، قرئ القرآن، قریہ اس مکن میں پہلوان صاحب، مکن پہلوان صاحب. جی اور کوئی؟ وسیع صاحب آپ پڑھیے، قرئ القرآن. قرئ القرآن، قرئ فعل مجہول، القرآن نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ ہاں ماشاء اللہ. اب یہ جی صاحب غزالی صاحب. میں کون کی ترکیب؟ ہاں کریں. الناس مبتدا ہے، قتلو فعل مجہول ہے، قتلو میں ہاں ہم نائب فاعل جو ہے چھپا نہیں ہوا ہے، نہیں، ہم واو ضمیر نائب فاعل، واو ضمیر نائب فاعل ہے. واو ضمیر، ہاں واو ضمیر. ہاں واو ضمیر نائب فاعل ہے، نائب فاعل اپنے فعل مجہول سے مل کر جملہ خبریہ فعلیہ بن کے الناس مبتدا کی خبر بنا، مبتدا اپنی خبر ہاں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ہاں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی ٹھیک ہے جی. جی النساء ضربنا، کون کرے گا اس کی طرح ترکیب؟ جی کون ہے، کوئی ہے ترکیب کرنے کے، اس طرح کی ترکیب کرے؟ جی شاہ صاحب. جی النساء سمجھے یہ مبتدا بنے گا، نساء ہاں نساء جی اس میں مبتدا بنے گا. دورے بنا جی، دورے پر فعل، اس نے اس میں ہنہ ضمیر جو ہے وہ فاعل بنے گی. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر بنے گی نساء کی، تو ہاں نساء اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں ماشاء اللہ. کوثر اللہ، کون کرے گا ترکیب اس کی؟ کوثر اللہ، کون ترکیب کرے گا اس کی؟ جی میں کروں صاحب؟ ہاں جی نہیں کریں. یہ کو صرف فعل مجہول، ہاں جی اللہ نائب فاعل، ہاں فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. تو ابھی گردان جو تھی وہ گردان کس نے یاد کی ہے؟ گردانیں جو تھی. جی شاہ صاحب. جی پڑھیے گردان. جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں یہ کتاب. ہاں پڑھیے.